بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ فصل فی تمامی احکام الوضوء، احکام وضو کی تکمیل کے بارے میں فصل۔ احکام وضو کی تکمیل کے بارے میں فصل۔ یجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثۃ، یاجیبو کا معنی ہے واجب ہے، یاجیبو واجب ہے، یعنی یفترض فرض ہے، واجب سے مراد فرض ہے۔ غسل دھونا، غسل کا معنی کیا ہے؟ دھونا۔ ظاہر اللحیۃ، ظاہر کا معنی ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اللحیۃ الکثۃ، گھنی داڑھی۔ اللحیۃ کہتے ہیں داڑھی کو، لحیۃ کہتے ہیں داڑھی کو، کثرت کا معنی ہوتا ہے گھنی۔ تو یجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثۃ، گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا واجب ہے، یجب واجب ہے، غسل دھونا ظاہر اللحیۃ الکثۃ، گھنی داڑھی کے ظاہر کو، یعنی جس کی داڑھی گھنی ہو، جیسا کہ یہ حافظ ابو بکر صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ گھنی داڑھی وہ ہوتی ہے کہ جلد نظر نہ آئے، بالوں کے اندر سے جلد نظر نہ آئے، اسے گھنی داڑھی کہتے ہیں۔ تو گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اندر جلد تک پانی پہنچانا لازم نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ گھنی داڑھی ہو تو اس کے اوپر والے ظاہر کو دھونا فرض ہے، اندر جلد تک پانی پہنچانا ضروری اور واجب نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ یجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثۃ، گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا واجب ہے۔ فی اصح ما یفتیٰ بہ، اصح قول کے مطابق اور مفتیٰ بہ قول کے مطابق، یعنی جس بات پہ فتویٰ دیا جاتا ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ مفتیٰ بہ قول یہی ہے، اصح قول کے مطابق اور مفتیٰ بہ قول کے مطابق یہی مسئلہ ہے کہ گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا فرض ہے، واجب ہے، اس کی جلد کو دھونا واجب نہیں ہے۔ وَيَجِبُ اور واجب ہے ایصال الماء، پانی کا پہنچانا، ایصال معنی ہوتا ہے پہنچانا، ایصال الماء پانی کا پہنچانا واجب ہے، الی بشرۃ اللحیۃ الخفیفہ، ہلکی داڑھی کی جلد تک۔ بشرہ کہتے ہیں جلد، کھال، ٹھیک ہے، جلد کھال، اس کو بشرہ۔ لحیہ وہی معنی داڑھی، الخفیفہ ہلکی، ہلکی داڑھی کی جلد تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ اور وَيَجِبُ ایصال الماء الی بشرۃ اللحیۃ الخفیفہ، اور ہلکی داڑھی کی جلد تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ یعنی اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر صرف ظاہر کو دھونا ضروری ہے، اور اگر داڑھی ہلکی ہے تو پھر اس کی جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ولا یجب اور واجب نہیں ہے ایصال الماء پانی کا پہنچانا الی المسترسل لٹکے ہوئے بالوں تک، من الشعر بالوں سے، مسترسل یہ باب استفعال سے اس میں فاعل ہے جس کا معنی ہے لٹکے ہوئے، مسترسل کا معنی ہے لٹکے ہوئے، من الشعر، شعر کہتے ہیں بالوں کو، شعر کہتے ہیں بالوں کو۔ عن دائرۃ الوجہ، چہرے کی حد سے، دائرہ حد، چہرے کی حد کیا ہے؟ پیشانی کی بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی حد ہے، چہرے کا دائرہ ہے۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، دائرہ حد کو۔
عن دائرۃ الوجہ چہرے کی حد سے۔ اب ترجمہ باب محاورہ سنیے۔ ولا یجب ایصال الماء الی المسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجہ، چہرے کی حد سے لٹکے ہوئے بالوں تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ یعنی جو بال تو چہرے کی حد کے اندر آتے ہیں داڑھی کے، ان کا تو پھر مسئلہ ہم بیان کر دیا کہ اگر داڑھی گھنی ہے تو ان کا ظاہر ہونا واجب ہے، داڑھی ہلکی ہے تو اس کی جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن جو بال لٹکے ہوئے ہیں نیچے، یہ سمجھے نا، چہرے کی حد سے نیچے، چہرے کی حد پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، تو ٹھوڑی سے آگے جو بال ہیں نیچے لمکے ہوئے، جو بال نیچے لٹکے ہوئے ہیں، ان کو دھونا یہ واجب نہیں ہے، ان کو دھونا واجب نہیں ہے۔ ہاں مستحب ہے، سنت ہے خلال کرنا، لیکن واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب داڑھی کے متعلق 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کا ظاہر کو دھونا ضروری ہے، جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر داڑھی ہلکی ہے تو پھر اس کی جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بال چہرے کی حد سے لٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو دھونا واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ آگے ولا الی ما ان کاتما من الشفتین عند الانضمام، ولا اور نہیں یعنی ضروری نہیں ہے، ولا اور نہیں یعنی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، الی ما ان کاتما، ان کاتما باب انفعال سے ماضی ہے، معنی ہے چھپا ہوا، معنی کیا ہے؟ چھپا ہوا، من الشفتین دونوں ہونٹ، شفتین دونوں ہونٹ، عند الانضمام ملانے کے وقت، انضمام ملانے کے وقت۔ کہتے ہیں کہ ولا الی ما ان کاتما من الشفتین عند الانضمام، اور دونوں ہونٹوں کو ملاتے وقت جو حصہ چھپ جائے اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ولا اور ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، الی ما ان کاتما جو چھپ جائے، من الشفتین ہونٹوں سے، عند الانضمام ملاتے وقت، جو ہونٹوں کو بند کرتے وقت، ملاتے وقت جو حصہ چھپ جاتا ہے اس کو دھونا واجب نہیں ہے۔ یہ دیکھو، یہ ہونٹوں کو بند کیا، اب جو اندر والا حصہ یہ چھپ گیا تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، ضروری کیا ہے، یہ نہیں بیان کر رہے کہ مستحب کیا ہے۔ مستحب تو یہ ہے کہ اندر کا حصہ بھی دھل جائے، ٹھیک ہے، یہاں بات صرف واجب اور فرض کی ہو رہی ہے کہ ضروری کیا ہے، آگے اس کی مستحب کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ وضو کی سنتوں کو بیان کریں گے آگے، اس میں باقی چیزیں بھی بیان ہو جائیں گی، لیکن یہاں صرف ضروری چیزیں، فرض اور واجب چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جو حصہ ہونٹوں کو بند کرتے وقت چھپ جاتا ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے، اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ ولو انضمت الاصابع، اور اگر، ولو منا اور اگر، انضمت الاصابع انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اصابع انگلیاں، اصابع انگلیاں، انضمت وہی معنی ملی ہوئی ہونا، ٹھیک ہے۔ ولو انضمت الاصابع، اور اگر انگلیاں ملی ہوئی ہوں، او تعالی یا لمبے ہوں، الظفر ناخن، او تعالی الظفر یا ناخن لمبے ہوں، بڑے ہوئے ہوں، فغط الانملۃ پس انہوں نے ڈھانپ لیا ہو پوروں کو، فغط الانملۃ، انملہ کہتے ہیں پوروں کو، یہ ناخن کے نیچے جو پورے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، ناخن بڑے ہوئے ہوں، لمبے ہوں، اور انہوں نے پوروں کو ڈھانپ لیا ہو، یعنی اتنے لمبے ہوں کہ پورے اس کے نیچے چھپ گئے ہوں۔ او کانا، یا ہو فیہ اس میں، ما یمنع الماء، ایسی چیز جو پانی کو روکتی ہے، یمنع روکتی ہے، معنی ہے الماء پانی، جو چیز پانی کو روکتی ہو یعنی جلد تک پہنچانے سے، کا ایجین، جیسا کہ گوندا ہوا آٹا، کا معنی جیسے ایجین گوندا ہوا آٹا، جیسا کہ گوندا ہوا آٹا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ واجبہ، واجب ہے، غسل دھونا ما تحتہ، جو اس کے نیچے ہے۔ اگر انگلیاں ملی ہوئی ہوں ایسے، جیسے ہم عام حالت میں انگلیاں ملائیں، ٹھیک ہے، تو انگلیاں ملی ہوئی ہوں تو ان کے اندر کو دھونا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناخن بڑے ہوئے ہوں، لمبے ہوں، تو اس کے نیچے پوروں کو دھونا واجب ہے۔ یا کوئی ایسی چیز ہاتھوں پہ لگی ہو یا اعضائے وضو پہ لگی ہو، جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں، یا غسل کرے، غسل فرض، تو جسم کے جس حصے پر بھی ایسی کوئی چیز لگی ہو جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہو، ٹھیک ہے، جیسے گوندا ہوا آٹا ہے، اگر آٹا ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا۔ یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز لگی ہو، جیسا کہ موم ہے، موم بتی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انگلیاں ملی ہوئی ہوں یا ناخن لمبے ہوں اور انہوں نے پوروں کو ڈھانپ لیا ہو، یا ایسی چیز لگی ہوئی ہو جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہو، جیسے گوندا ہوا آٹا، تو واجبہ، واجب ہے، غسل ما تحتہ، جو اس کے نیچے ہے اس کو دھونا واجب ہے، جو اس کے نیچے اس کو دھونا واجب ہے۔ اس بات کا ایک دفعہ پھر ترجمہ سنیے۔ ولو، اور اگر ان دمت الاصابع، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، یہ نہیں کہ پہلے سے پیدائشی ملی ہوئی تھی، مراد یہ ہے کہ ویسے ہم جیسے عام حالات میں ملا لیتے ہیں انگلیاں، تو ان کے اندر کا دھونا ضروری ہے۔ ولو ان دمت الاصابع، اور اگر انگلیاں ملی ہوئی ہوں، او طال الظفر فغط الانملۃ، یا ناخن لمبے ہوں اور انہوں نے پوروں کو ڈھانپ لیا ہو، او کان فیہ ما یمنع الماء، یا ایسی چیز لگی ہوئی ہو جو پانی کو جلد تک، جسم تک پہنچنے سے روکتی ہو، کا عجین، جیسا کہ آٹا گوندا ہوا، واجبہ، تو واجب ہے، غسل ما تحتہ، جو اس کے نیچے اس کا دھونا واجب ہے، جو اس کے نیچے اس کا دھونا واجب ہے۔ ولا یمنع، اور مانے نہیں ہے، مانے نہیں ہے، یعنی پانی کو جسم تک پہنچنے سے نہیں روکتا، کیا؟ الدوران، میل کچیل، الدوران، میل کچیل، میل کچیل جسم پہ لگا ہے، ہاتھوں پہ لگا ہے، تو یہ پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتا نہیں ہے، یعنی پانی پہنچ جاتا جسم تک۔ ولا یمنع، اور مانے نہیں ہے، الدوران، میل کچیل۔ وخر البراغیث، اور مچھر کی بیٹ، خرن بیٹ، البراغیث مچھر، اور مچھر کی بیٹ بھی پانی کو جسم تک پہنچنے سے مانے نہیں ہے۔ ونحوها، یا اس جیسی کوئی اور چیز۔ ولا یمنع الدوران وخر البراغیث ونحوها، اور میل کچیل مانے نہیں ہے، اور نہ ہی مچھر کی بیٹ اور نہ اس جیسی کوئی اور چیز پانی کو جسم تک پہنچنے سے نہیں روکتی۔